سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائیے. وزیر اعظم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار شاہ صاحب وزیر برائے ثقافت، ہمارے میزبان تو ویسے ہم ہیں، سندھ کے لوگ ہیں اس عالمی اردو کانفرنس کے، لیکن جو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے شخص احمد شاہ صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، میں احمد شاہ سے ایک اور چیز سیکھ لی کہ تقریر اگر لمبی کرنی ہے تو بہت سارے نام لے لو، تو میں اس پہ عمل کرتے ہوئے انور مقصود صاحب، آپ کے لفظوں کا بہت شکریہ. انور صاحب، افتخار عارف صاحب، زہرا آپا، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، کشور نائک صاحبہ، ڈاکٹر نورالہدیٰ صاحبہ، منور سعید صاحب، اعجاز فاروقی صاحب، ناصر عباس صاحب، رؤف پاریک، ڈاکٹر یوسف خشک، اسد محمد خان صاحب، رضی احمد صاحب، اشفاق حسین صاحب. اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس میں میری غلطی نہیں، جس نے مجھے لکھ کے دی ہے، نام اس نے مس کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوں میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں، میں یہ کلیم نہیں کروں گا کہ سب کے نام جانتا ہوں. مظہر عباس صاحب نظر آ گئے، جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سہیل بڑائچ صاحب مجھے نظر آئے تھے کہیں، سہیل صاحب بہت کہتے ہیں لیکن ان کے پروگرام میں جانے کی ہمت میری نہیں ہوئی ابھی تک. رفت بیٹھے نظر آ گئے ادھر. استاد مسرور احسن صاحب. I forgot one name on the stage, Dr. Alex Bellum. I'm grateful that you've come over for this conference. And I just learned Dr. Stephen Leon, the Dean of Social Sciences at Aga Khan University. I welcome him here and also acknowledge Dr. Anjum Halai, the founder, Dean of Social Sciences of Aga Khan University. اس کے علاوہ کئی لوگ اور ہیں، وہ نام فاضل جمیلی صاحب نظر آگے، مجھے یہ ٹائم میں استعمال کر رہا ہوں اپنا، آپ سمجھ لیں تو میرے خیال ہے آ جاؤں اصلی بات پہ. مجھے بھی یہ دعوت دی تھی احمد شاہ نے، میں پچھلے سال بھی آیا تھا اور میں مس نہیں کر سکتا تھا، اور میرے ساتھ بھی وہی کیا انور صاحب جو میرے آپ کے ساتھ کیا تھا. اترتے ہی یہ گلے میں ڈالا، اور جو میرے باہر جاننے والے تھے جو 2-3 نظر آ رہے تھے، کسی کو بات نہیں کرنی تھی، میرے ہاتھ پکڑ کے اور کھینچتے ہوئے ادھر لے آئے. مجھے 4:30 کا ٹائم دیا تھا، 4:28 پہ میں پورے پہنچ گیا تھا. تو یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. اور ادھر بھی میں دیکھ رہا تھا جمہوریت کی بات کرتے لیکن ایسی ڈکٹیٹرشپ میں نے شاید ایوب خان اور ضیاء الحق کی دیکھی ہوگی کہ جی بات کرنے پہ بھی پابندی، اور جو کہنا ہے ان کی مرضی سے کہا جائے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اور انور مقصود صاحب سے کہلوا دیا کہ جی کوئی اور سکسیسر نہیں ہے تو اسٹیمپ لگا دیا ہر چیز کو. خیر، میں آپ سب کو حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں آرٹس کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا، اور یہ پروگرام ہمارے صوبے سندھ میں کیا، اور سندھ سے بہتر جگہ پاکستان میں کیا میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا صوبہ صوفیوں کا صوبہ کہلاتا ہے. یہ ہمارا صوبہ اس وقت بھی کافی شاہ تھے اسمبلی میں اور میں نے انور بھائی سے کہا تھا جب بات ہو رہی تھی وہ
کہتے ہیں کہ جی اب ہم اسلام آباد جائیں گے، مرنے نہیں مارنے، میں نے کہیں مروانے کی بات کر رہے ہیں تو لیکن ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے، ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے. اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں. ہم چاہے جتنا بھی آج کل ہم بات کی تھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں، اس لیے کہ ایک ماحول بدتمیزی کا برپا ہوا ہے. جتنی کوشش کریں ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی. اور اگر ہم اکتا کے، جیسے میں نے کہا نا کہ چڑ ہو گئی ان چیزوں سے، اگر کسی کو کہتے ہیں وہ آپ سردار شاہ سے کہتے ہیں یار اسمبلی میں ذرا غسل پڑھو تو اچھے اچھے شعر سنانے شروع کر دیتا ہے اور ہماری ثقافت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ حال ہمارے تو یہ صوبے کے لوگوں کی بات ہے کہ ہم اچھا بولنے والے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والے، ہمیشہ اپنی باہیں کھلی رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ ہمارے خون میں یہ دھرتی کی پانی اور اس کی مٹی میں ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. اور جو اگر کچھ دنوں کے لیے بھٹک بھی جاتا ہے تو واپس ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اسی صوبے میں آ کے. میں زیادہ لمبی تقریر ایک تو کر بھی نہیں سکوں گا، اتنے سارے ادیب لوگ موجود ہیں. میں جیسے بتائیں انجینئر ہوں، وہ میتھمیٹکس اور انجینئرنگ میں بہت آتی ہے، جو ادب اور ثقافت کی بات آتی ہے تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہوں. لیکن میں ضرور آپ سارے مؤذین اور ایک اوپینین میکرز میں کہوں کہ اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں، احمد شاہ نے بتایا 14-15 سال سے یہاں پہ آرٹس کاؤنسل پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی پاکستان پیپلز پارٹی، ویسے تو ہم نے کل اپنی 55ویں سالگرہ منائی ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ ہم پچھلے 14-15 سال سے کم از کم اس صوبے کے لوگوں کی نمائندگی کر کے حکومت میں ہیں. اور میں ضرور آپ اوپینین میکرز کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ اس صوبے کو یہ حاصل ہے اعزاز کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام یہاں سے پھیلا، پاکستان کی قرارداد ہم نے پاس کی. صوبے میں پچھلے 15 سال میں بھی ہم نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ باقی صوبوں میں ابھی نہیں ہے. اور میں تھوڑے سے حکومت کی بات کرنا چاہتا ہوں. اپارٹ فرام کہ جی جو ویسے میں شکر گزار ہوں مسعود صاحب کا کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہماری حکومت کو کہ پچھلے 15 سال میں آرٹس کاؤنسل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک کلچرل سینٹر پاکستان کا بن گیا ہے. اس میں حکومت سندھ کی میں ایک دو چیزوں پہ صرف ٹچ کروں گا. ہمارے صوبے میں، اور آج سے کوئی 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد فیبری میں، فرسٹ ویک آف فیبری میں ہم انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ہیلتھ میں میں صرف ایک آپ کو دوں گا کہ کینسر کے علاج کے لیے موسٹ ماڈرن ریڈیشن فیسلٹی سائبر نائف کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی بڑے بڑے اسپتال ہیں، لیکن وہ صرف جنا اسپتال میں ہیں جو مشینیں صرف حکومت اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈونرز ہیں وہ ہیں. اور دنیا میں جہاں تک مجھے یاد ہے 27 ملک ہیں جن کے پاس یہ اکوپمنٹ ہے. پاکستان میں صرف سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ہے پبلک سیکٹر میں، اور دنیا میں کہیں پہ بھی یہ مفت نہیں ہے. یہاں پہ یہ مفت دیا جاتا ہے علاج کے، اور اس علاج کی کاسٹ ٹریٹمنٹ پہ فرق پڑتا ہے. آج کل $60,000 سے $1,20,000 تک ویری کرتی ہے. تو آپ، اور یہ سارے کی ساری سندھ حکومت باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ہم پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں کی ہیں، ٹرانسپورٹ چلا دی ہے بھائی تھوڑی بہت میری جب بھی بات ہوتی تو لیکن کچھ جو کیا ہے بتا دیں.
میں یہ واحد صوبہ ہے جس نے دریائے سندھ پہ ایک نہیں 2 بریجز صوبے نے بنائی ہیں، کسی اور صوبے نے نہیں بنائی، فیڈرل گورنمنٹ بناتی رہی ہے۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ صوبائی حکومت نے تھرپارکر میں اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ بنایا ہے، نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے ایک جگہ پہ۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کمپنی، ہمیں مسئلے ہو گئے تھے، آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں، وفاق ہمارا ملک اتنا میچور نہیں ہوا ہے، ملٹی پارٹی سسٹم ہے، لیکن چلو اچھا ہے کہ کچھ سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ صوبوں میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، وفاق میں کسی اور کی ہوتی ہے۔ ہمیں آئین کے ذریعے ساتھ مل کے اور ساتھ چلنا چاہیے۔ ابھی ہم اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں شاید تھوڑے دفعہ میں کہتا ہوں نہ توڑے تو اچھا ہے، توڑے تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ ایک میچورٹی آ جائے گی ہمارے اندر۔ ہماری آئین میں اجازت ہے، الیکشن اسٹیگرڈ ہو سکتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ یہ آزمائش کرنی، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو خیر واحد صوبہ ہے جو ٹرانسمیشن کمپنی جس نے بنائی، اور اسی وجہ سے یہ صوبہ ہمیشہ نظروں میں بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نئے نئے ایکسپیریمنٹ ضرور کرتی ہے، اور ہمارا صوبہ اس ملک کی انرجی باسکٹ ہے، تھرپارکر کا کوئلہ، جس سے ہم جو کوئی نہیں مانتا تھا آج سے 10 سال پہلے، اسی وقت 10 سال پہلے کوئی بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن ہم تقریباً 3000 میگا واٹ کے قریب اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہم ونڈ انرجی پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ہم سولر انرجی پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ثقافتی ایریا میں تو ہم